بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے اس کلام حکیم کو فرقان مجید کو بہترین انداز میں نازل فرمایا. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں یا چند دنوں میں اس کو مکمل قرآن کی صورت میں بھی نازل فرما دیتے. اس کے نزول کے لیے 23 سال کم و بیش کا عرصہ نہ لیا جاتا. تو اتنا عرصہ، لمبا عرصہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کو نازل کرنے کی حکمت کیا تھی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، آہستہ آہستہ کر کے نازل فرمایا ہے. مقصد کیا تھا کہ اس کے احکامات، اس کے مفاہیم ہر ایک کے سینے پہ اچھی طرح داخل ہو جائیں. ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ کلام پاک تو پہلے ہی معجزہ ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس قرآن کا نزول تو ویسے ہی ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی رات میں نازل فرما کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس کو حفظ بھی کروا دیتے. لیکن اتنا عرصہ لینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کی ترتیل، اس کے احکامات، اس کے مفاہیم آہستہ آہستہ ہر ایک کے سینے میں راسخ ہو جائیں. تو بالکل اسی طرح اس کو پڑھنے کا حکم بھی ترتیل کے ساتھ دیا تاکہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے کہ اس کے الفاظ، حروف تہجی، ان کی صفات ہماری ادائیگی، غلط ادائیگی کی وجہ سے متاثر نہ ہوں. ورتل القرآن ترتیلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترتیل، اس کی تفسیر کیا فرمائی تھی اس آیا کی کہ ترتیل کیا چیز ہے. جب ان سے سوال کیا گیا، الترتیل ہوا تجوید. ترتیل کیا ہے؟ تجوید ہے. کس چیز کی؟ تجوید الحروف، حروف کی تجوید، و معرفت الوقوف، اور وقوف کے بارے میں علم. یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھنا، آہستہ آہستہ ٹھہراؤ کے ساتھ تمام مخارج اور صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا. اور معرفت الوقوف سے کیا مراد ہے کہ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، کسی اسٹوڈنٹ نے اس کو ادا کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو مناسب جگہ پہ وقف کر کے پیچھے سے اعادہ کریں. اس وقوف کے علم کے لیے ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جن پر ہم سانس لینے کے لیے بھی وقف نہیں کر سکتے. ویسے تو روایت حفظ میں یوں کہہ لیں کہ جو مصاحف پاکستان کے اندر ہیں ان کے اندر انہوں نے وقوف کی علامات دی ہوئی ہیں، کہیں لام الف ہے، کہیں جیم ہے، کہیں اس طرح ہے. لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہمیں ان وقوف سے ہٹ کے بھی رکنا پڑ سکتا ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اس طرح سمجھ کے پڑھا ہو کہ ہم اس کا وقف مناسب جگہ پہ کریں. تو ترتیل کیا چیز ہے؟ تجوید الحروف اور معرفت الوقوف. اور اسی کے مطابق صحابہ کرام قرآن پاک کو سیکھا کرتے تھے اور اسی کے مطابق سکھایا کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر کہ دیکھیے ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ مصاحف جو ہیں حرکات کے ساتھ ملے ہیں، نقاط کے ساتھ ملے ہیں. ورنہ قرآن پاک میں، قرآن کی آیات میں نہ حرکات تھیں اور نہ نقاط تھے. یہ حرکات اور نقاط سے پاک تھا، چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تھا، عربوں پر نازل ہوا تھا، لہٰذا اس کلام کو ان کے لیے پڑھنا بغیر حرکات کے مشکل نہیں تھا. لیکن جب یہ عجمیوں میں آیا تو اس وقت پھر صحابہ کرام کو اس کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ عجمی جو کہ عربی زبان سے مکمل واقف نہیں تھے وہ پڑھتے ہوئے حرکات کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا تھا.
تو ہمیں تو یہ قرآن اس قدر آسان صورت میں پڑھنے کو ملا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. اور ایک چیز اور، تجوید کا علم. دیکھیں علمی تجوید آپ کو آ جاتی ہے، آپ قواعد بھی یاد کر لیتے ہیں، آپ کو حروف بھی یاد ہو جائیں گے، ہر طرح کے آپ صفات اور مخارج سب کچھ یاد کر لیں گے. یہ اس کا تعلق ہے علمی تجوید کے ساتھ. عملی تجوید آپ کو کیسے آتی ہے؟ عملی تجوید آپ کو صرف ایک استاد جو ہے وہ آپ کی تصحیح کروائے گا کہ ہم نے یہاں اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اس کو پر کیجئے، یہاں پہ اخفا کیجئے، یہاں غنہ کرنا ہے، یہاں آپ کی کاؤنٹس کم ہیں. استاد نے آپ کو یہی بتانا ہے. لیکن جب تک آپ اس کی مشق نہیں کریں گے آپ عملی تجوید نہیں سیکھ سکتے. اور وہ مشق وہ آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس سیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ ماشاءاللہ بارک اللہ آپ لوگ علمی تجوید آپ نے پڑھ لی، عملی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا آپ لوگوں کا جو ہے وہ کوشش ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا یہ کورس کروایا گیا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کہیں ادائیگی میں کمی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی مشق میں کمی ہے. اور جب تک آپ مشق نہیں کریں گے تب تک آپ عملی تجوید میں ماہر نہیں ہو سکتے. ابھی آپ ایک استاد کو سنا دیں، وہ آپ کی ساتھ ساتھ تصحیح کرے گا، پھر آپ دوسرے کو نہیں سناتے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ خود سے تلاوت کریں، آپ تجوید کے ساتھ کریں، تو آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ اس کو صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. تو تقریباً جو تھوڑا سا حصہ ہم پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں ان 2-3 دنوں میں، ہم نے کوئی بہت زیادہ پارا جو ہے اس کو نہیں پڑھا، لیکن تمام حروف، حرکات اور قواعد اس میں کور ہو جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی، اور حقیقتاً میں ریکارڈنگ کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو شاید پتا ہو میں نے انکار کیا تھا، لیکن میں نے پھر اجازت صرف اور صرف یہی سوچ کے دی تھی کہ جس کی جو تصحیح ہوگی وہ ریکارڈ ہو جائے گی، تو بعد میں وہ ضرور ضرور اس کو سن کے اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹھیک ہے، میں نے فوراً سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کی ریکارڈنگ کر دیں، ادروائز میں ریکارڈنگز کے حق میں نہیں ہوتی. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. یہ سیشن صرف ایک مقابلہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی مشق ہے، آپ لوگوں کا امتحان ہے کہ آپ عملی طور پر کتنا اس تجوید کو اپنے اوپر لاگو کر سکے ہیں. اور اس میں جس چیز کی جیسے جیسے تصحیح کرائی گئی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، تو وہ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کرے کہ میری تو بہت زیادہ غلطیاں ہیں، میں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی. میں بھی آپ جیسی تھی، آپ کی اساتذہ بھی آپ جیسی تھیں. جب تک ہم اس کو نہیں مشق کے ساتھ پڑھیں گے ہم کسی کو پڑھا نہیں سکتے، ہم کسی کو سکھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو میں امید کروں گی کہ ان ریکارڈنگ سے کم از کم آپ لوگ جو پارٹیسپینٹس ہیں کم از کم وہ فائدہ اٹھائیں، بار بار ان کی مشق کریں، اس کے بعد اس پورے سپارہ کو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ادا کریں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کریں جن کی باری ہے. جی ماریہ آپ اسٹارٹ لیجیے، مائک اوپن کیجیے. ماریہ عباسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الشمس سے نہیں سورہ الشمس سے نہیں، یہاں سے ہم پڑھیں گے ثم السبیل یسرہ، یہاں سے لے کر آپ 27 تک پڑھیے. جی آیت نمبر 20 پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے میم. ماریہ آپ زوم کر سکتی ہیں اپنی اسکرین پہ، آپ زوم کر جی سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اپنی اسکرین کو ٹچ کریں اور پھر زوم کریں. جی ثم السبیل یسرہ، یہاں سے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم السبیل یسرہ ثم
أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة بارک اللہ فیک. وعنبا کافی ہے. اچھا، سب سے پہلے تعوذ میں آپ کا حمزہ اور عین دونوں میں فرق واضح نہیں ہے. آپ نے دونوں کو حمزہ کی طرح ادا کیا ہے. او عین الگ ہے، حمزہ الگ ہے، دونوں کا مخرج بھی الگ ہے. اعوذ. ٹھیک ہے جی. اعوذ عین کی آپ نے خصوصی مشق کرنی ہے کیونکہ آپ کا حمزہ تو ٹھیک ہے ظاہر ہے، لیکن عین کو بھی آپ نے حمزہ کی طرح پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے انشرح، یہاں آپ نے را کو ماشاء اللہ بارک اللہ، ویسے آپ نے کوشش کی ہے، آپ کے را بہت بہتر تھے، آپ نے ان کو پر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش میں آپ نے جب انشرح پڑھا تو اس میں آپ نے شین کو بھی موٹا کر دیا تھا. را کو موٹا کرتے کرتے آپ کا شین بھی پر ہو گیا تھا. دیکھیں ایک آواز ہوتی ہے شا، ایک ہوتی ہے شا. اب شا اور شا میں فرق ہے نا، تو اس میں سے باریک کون سا ہے؟ انشرح. نہیں شا نہیں کہنا آپ نے، نہیں شا نہیں کہنا، شا. انشرح. جون سے بھی ایسے حروف ہیں نا جن میں موٹا اور باریک ایک ہی کلمہ میں آ جائے تو ڈیفینیٹلی ہمارے آواز نکالتے ہوئے ہمارا حلق یا ہمارا ذہن تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے آواز نہیں نکال پاتے، وہ ایک ہی مخرج استعمال ہو جاتا ہے. اس کی مشق کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کلمہ کو توڑ کر پریکٹس کریں، کیونکہ شا باریک ہے اور را موٹا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر را موٹا کریں گی تو شاید شا بھی موٹا ہوگا، شا پڑھیں گی تو اس کا بہتر طریقہ ہے شا را، شا را. جب آپ ایسے مشق کر لیں گی تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا انشرح. انشرح. جی اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. اس کے علاوہ یقضی، قاف، قاف موٹا بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے. یہاں کا قلقلہ اور پیچھے فاقبرہ، یہاں بھی قلقلہ آپ نے، قلقلہ کا درجہ بہت کم تھا، اس کو مکمل درجہ سے ادا کرتے ہیں. فاقبرہ، اق پورے طور پہ آپ نے اس کو اس کے مخرج میں ہلانا ہے. یقضی فاقبرہ. یقضی اقبر جی فاقبر. شاباش. جی فاق بالکل ایسے جیسے آپ یوں کہہ لیں اگر آپ کی زبان پنجابی ہے، آپ پنجابی میں بولتی ہیں اینٹ کو ہم پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ اٹ بولتے ہیں نا. اگر آپ پنجابی زبان سمجھتی ہیں تو وہ ہم نے جو پنجابی میں ٹے بولا ہے وہ ہم نے قلقلہ کے ساتھ بولا ہے کہ ہم اپنے حروف تہجی میں ٹے بولتے ہیں. تو اس ٹے کو جب ہم نے ساکن حالت میں کیا تو ہم پنجابی میں اس کو کہہ دیتے ہیں اٹ. تو جو اٹ ہے وہ ہم نے ٹے میں سمجھے قلقلہ کیا ہے کہ آواز مخرج میں ٹھہر کر ہلے. اس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے، آواز کو مخرج میں صحیح مخرج میں ٹھہرا کے ہلانا ہے. اق یعنی ق، اس کی آواز واضح نمایاں ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسا میں نے پیچھے امرین کو بتایا تھا، نوت قا قلقلہ ہے، من نوت فاتن نوت. جب تک ہم اس کو مکمل نہیں ہلائیں گے قلقلہ کا مرتبہ کم ہو جائے گا، وہ ہم نے کم نہیں کرنا. انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے طعامی، آپ نے قا موٹا کرنے کے لیے آپ اس کی فتحہ کی ادائیگی تھوڑی سی ضمہ کی طرف چلی گئی تھی، یعنی پیش کی طرف چلی گئی تھی. طعامی آپ نے ایسے پڑھا تھا، نہیں تا تا طعامی. نہیں تو طعامی، تو دیکھیں تو جی طعامی.
نہیں، اس کو آپ دوبارہ ریکارڈنگ سن کے تو میری ادائیگی سن کے بار بار جس کی آپ نے کوشش کرنی ہے. ابھی آپ کا تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ حرکت جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے اس کو موٹا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ تو ظاہر ہے ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو یوں سمجھے فتحہ کے ساتھ تو کی ادائیگی وہی ہے جو آپ حروف تہجی میں ویسے پڑھتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا. تو جب آپ تو پہ آتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. تو بس آپ نے فتحہ کے تو کو ایسے ہی پڑھنا ہے، تو عامی. تو آمی، تو آمی. جی بہتر ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیے، سببنا، با کا قلقلہ بھی آپ نے کیا ضرور لیکن مرتبہ کم تھا. اس کے بعد ٹھیک ہے. شققنا، یہاں پہ بھی قاف موٹا بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے، بس اس کے قلقلہ مرتبہ بھی ہے. کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور مشدد قلقلہ، یہ آپ سب کے نالج کے لیے کہ جو حرف مشدد آ جاتا ہے اس میں قلقلہ کا مرتبہ سب سے ہائیسٹ لیول کا ہوتا ہے. وقفاً جب ہم کوئی مشدد حرف پڑھتے ہیں جیسے حقن ہے، یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس میں قلقلہ کیسے ادا کریں گے؟ حق، حق. حق. جی شاباش، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی فائزہ احمد. آپ نے 33 تک پڑھنا ہے فائزہ احمد. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رک جائیے، میم کے اوپر ماں، ایک تو آپ کی آواز گئی ہے ناک میں، غنہ نہیں کرنا. دوسرا اس کو 2 حرکات سے نہیں بڑھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا. جی ٹھیک. میم آئے اسٹارٹ کروں یا دوبارہ سے پڑھوں؟ نہیں بسم اللہ دوبارہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. وعنبا وقدبا. وعنبا وقد، ایک منٹ. وعنبا وقدبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. بارک اللہ فیک، کافی ہے. اچھا، آپ کی آواز میں غنہ بہت ہے، اس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. تسمیہ جب آپ نے دوبارہ بھی پڑھی تو آپ کی ساری آواز ماں اور آگے رحیم، آپ کی آواز جو ہے وہ ناک میں گئی تھی، ناک میں نہیں لے کے جانی. اگر آپ کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ میں کوشش بھی کرتی ہوں لیکن میری آواز ناک میں جاتی ہے، کیونکہ ناک میں بھیجنا بھی لحن جلی میں آتا ہے. ہم نے غنہ کر کے نہیں پڑھنا، غنہ ہم نے وہیں کرنا ہے جہاں بس غنہ کا حق ہے. تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ جن کی آواز بہت زیادہ ناک میں جاتی ہو اور جہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا، تو وہاں اپنے ناک کی جڑ جو ہمارا ناک کا بانسا یعنی خیشوم ہے، یہاں سے ہم غنہ ادا کرتے ہیں نا، تو ایسے حروف کو ادا کرتے ہوئے آپ اپنی ناک کی جڑ کو دبا لیں. یوں سمجھے کہ آپ کا سانس رکے گا، پھر آپ وہ حرف ادا کریں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سے آپ کی جو غنہ کی آواز ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور آپ بہتری محسوس کریں گی. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، مشق کرنی ہے، غنہ بالکل بھی نہ ہو. دیکھیں ایک لفظ ہے ماں، ہم ماں بولتے ہیں والدہ کے لیے، اور ایک لفظ ہے قرآن پاک کا ماں یعنی نہیں. اب ماں یا جو، اب ہم اس ماں کو جس کا مطلب نہیں ہے ہم اپنی زبان میں ماں بنا دیں تو یہ لحن جلی ہوگا کہ نہیں؟ جی جی. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا غنہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے، بطور خاص اس کی کوشش کیجیے. اور آخری آیا میں دیکھیے، فَإِذَا جَاءَتِ، حمزہ جو ہے یہ آپ نے بہت زیادہ نرم ادا کیا ہے. جب مد کے بعد، میں نے کل یا پرسوں غالباً اس کو ڈیفائن کیا تھا، حرف مد کے بعد
کیونکہ ہم نے کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس کی حرکات دے رہے ہوتے ہیں، تو حمزہ ہی آتا ہے، کیونکہ حمزہ ہی آنا ہے مد منفصل میں بھی، حمزہ ہی آنا ہے مد متصل میں. تو اس حمزہ کو پھر ہم سانس ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو ہم نرم کر دیتے ہیں. وہ نرم کرنا لحن جلی ہے. تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. جاءتس حمزہ الگ سے ادا ہوگا. جا میں آپ نے 4 حرکات رکھنی ہے. آگے جو تھا صاخ، یہ تھا مد لازم کلمی مثقل. یہاں پہ ہمیشہ 6 حرکات ہوں گی. جب ایک ہی آیت میں مد متصل اور مد لازم اکٹھی ہو جائیں، ان کی حرکات کو ہم نے ایک جیسا کسی قیمت پر نہیں رکھنا. روایت حفظ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے. جی اور ٹھیک. کیونکہ ہم روایت حفظ میں پڑھتے ہیں، لہذا روایت حفظ کے قواعد کا خیال رکھنا ہی ہماری اس وقت کی تجوید ہے. ورنہ ہم مختلف دیگر روایات پڑھیں تو ان میں تجویدی قواعد بھی ڈیفرنٹ ہیں. تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جی میم. بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. عالیہ آپ سٹارٹ کریں، السلام مائک اوپن کریں. علیکم وبرکاتہ. 4 منٹ رہ گئی ہیں. آئی تھنک ان کی کمپلیٹ شاید نہ ہو سکے. جی جی میم. آپ 37 تک پڑھیے. ٹھیک ہے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. کافی ہے. بارک اللہ فیک. کافی ہے. آپ دیکھیے من اخی، دیکھیں حرف مد ہے اور آگے ہا ہے. اس کو ہم نے ساکن کیا ہے. آپ نے حرف مد کا حق تو ادا کیا ہی نہیں. آپ نے اس کو پڑھا من اخی و امیہ و ابی. نہیں، جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ مد عارض بنتا ہے. تو ہم نے اس کو کم از کم بھی 3 سے 4 کاؤنٹس تو ہم لازمی دیتے ہیں. تو ان کی ادائیگی ہر جگہ پہ کیا ہوگی؟ من اخی و ابی، اور آگے وصاحبتہ. سو میں آپ نے 2 کاؤنٹ سے بڑھا کے 3 کاؤنٹس میں لے گئی تھیں. وصاحبتہ یہ غلط ہے. وصاحبتہ وبنی، کم از کم وقفاً اتنی کاؤنٹس. اور جو کھڑے حرکات ہوتی ہیں، کھڑا زبر کھڑا پیش، یا حرف مد کے بعد یا حرف مد آ جائیں الف واو یا، ان دونوں کی حرکات جو ہیں وہ 2 ہی ہوتی ہیں. 2 سے ہم نے کم بھی نہیں کرنی، 2 سے ہم نے بڑھانی بھی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، آپ نے اس کو پڑھا تھا لِكُلِّ امْرِئٍ. یہاں اب آپ نے را کی حرکت کو بڑھا دیا تھا. را کا کسرہ 1 کاؤنٹ ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اور باقی آپ کی وہی تھی. یہاں بھی شأن یغنی. غین یہ بھی موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کو بھی ہم نے اپنی حلق میں ساکن حالت میں بھی موٹا ہی روکنا ہے. یوغ، ایک ہے یوغ باریک، موٹا کیسے ہے؟ یوغ. اپنی زبان کی جڑ کو آپ نے مزید اوپر کی طرف اٹھانا ہے. شأن یغنی. جی میم. بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. اور جی آپ کا تعوذ اور تسمیہ، یہ اس میں بھی آپ کی آواز بھی ناک میں جا رہی تھی، اور حمزہ اور عین اس کی آپ نے الگ سے پریکٹس کرنی ہے. اور اس کی مشق کا بہترین طریقہ ہے حمزہ پہ زبر لگائیے، عین پہ زبر لگائیے، اور اس کو پھر بار بار پڑھیے آ آ. اس طرح سے آپ کا یہ فرق جو ہے نا وہ واضح ہوگا اور آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. جی میم انشاءاللہ. جی ندا آپ مائک اوپن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ مکمل کیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة دوبارہ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ٹھیک، بارک اللہ فیک. اچھا، پہلی آیا آپ کی تھوڑی سی آپ کی آواز جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی، اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے ضاحکۃ سے. ضاحکۃ مستبشرہ. نہیں، دیکھیے ایک تو وہی بات کہ یہاں مد اصلی کی ہے، حرف مد الف آ گیا،